اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے سی ڈی اے سے بغیر اجازت کے، بغیر لے آؤٹ پلان اپرووڈ کرائے، بغیر این او سی لیے آپ نے تعمیرات کی، آپ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں، آپ اس کی سیل پرچیز کر رہے ہیں جو کہ انلیگل ہے. 7 دن کے اندر غیر قانونی تعمیرات روکی جائیں، سیل روکی جائے اور جو بن چکی ہیں ان کو گرایا جائے، ادروائز سی ڈی اے اپروپریٹ ایکشن کرے گا. یہ شو کاز نوٹس ہے. سی ڈی اے اس وقت اندھی تھی، بالکل ٹھیک ہے، بہرے تھے، بالکل ٹھیک، نظر کل چلی گئی تھی، بالکل لوگوں سے پیسے لے کر ان کو گھر بنوائے گئے، لوگوں نے اپنے خرچے کیے اور اس کے بعد دوسرا صاحب آیا، دوسرے صاحب نے دوسروں کو ہٹا دیا. کیا وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب ان سوسائٹیز کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھیں ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میرے ساتھ حسب معمول ایم بی سومرو. ایم بی سومرو صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ مہربانی. ویکینڈ ٹھیک گزر گیا ہے؟ بالکل ماشاءاللہ. ایم بی سومرو صاحب، یہ جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا معاملہ پچھلے ہفتے سے شروع ہوا اور اس معاملے نے اتنی طوالت، اتنی بحث مباحثہ شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور ہر بندہ چاہ یہ رہا ہے کہ بھائی کس طریقے سے راستہ نکلے. اچھا، میرا اس کے بارے میں پرسنل اوپینین میں آن ریکارڈ بھی کہہ چکا ہوں اور آف ریکارڈ بھی کہہ چکا ہوں کہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ اشرافیہ کا پیسہ جب سٹیک پہ لگتا ہے تو کمیٹیاں بن جایا کرتی ہیں. غریب کی چھت گرا دی جائے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی اور کوئی اس پہ متحرک بھی نہیں ہوتا. میری جو اشارہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف ہے. لیکن اب جو آپ کے پاس لیٹسٹ ہے، پہلے تو یہ بتایا نا ہائی کورٹ نے سنا ہے تحریری فیصلہ دے دیا، وہ کیا ہے؟ بہرحال جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو اشرافیہ انویسٹرز ہیں وہ ان کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، مگر آج کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ان اشرافیہ انویسٹرز کے شاید ان کو سن کے اچھا نہ لگے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سی ڈی اے نے 8 مارچ اور شاید 2023 کو ون کانسٹیٹیوشنل اوینیو کی لیز جو مسترد کی تھی، منسوخ کی تھی، جی بالکل، تو اس کے خلاف درخواست داخل کی گئی تھی متعلقہ کمپنی کی طرف سے. اس کو آج عدالت نے مسترد کر دیا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے جو سپریم کورٹ نے 2019 میں ان کے لیے راستہ نکالا تھا اور جو ادائیگی کا طریقہ کار دیا تھا، اس میں شاید یہ لکھا ہے کہ کوئی ایک آخری لائف لائن آپشن اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ اس کو انہوں نے اپنا پورا نہیں کر پائے اور ادائیگی نہیں کی، اور 2 ارب سم تھنگ پیسے ہیں جو 2022 کی بھی قسط تھی وہ بھی ادا انہوں نے نہیں کی، اور ایک چیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکافی ہے. تو اب وہ 50 کروڑ کا انویسٹرز نے کوئی چیک دیا ہے. ایک فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو انویسٹر ہے ہاں جی، تو وہ متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں. ابھی اس میں جو آپ کو میں بتاؤں، یہ ہم پہلے بھی جو شو کیا تھا ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں. 2005 میں یہ گرینڈ حیات کے نام سے منصوبہ شروع ہوا تھا اور 13.5 ایکڑ زمین پہ تھا، اور یہ جو ان کو دیا گیا تھا وہ 4 ارب اور 88 کروڑ میں زمین دی گئی تھی. اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ کنونشن سینٹر کے برابر میں ہے اور وہ سروس اپارٹمنٹ تھی، فلیٹ بک نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ وہ بالکل ہی کانسٹیٹیوشنل اوینیو پہ ہے اور وہ سارا ریڈ زون ادھر سے نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے امریکن سفارت خانے کی طرف سے بھی اعتراضات کی باتیں سامنے آئی تھی اور سیکورٹی جو ریڈ زون ہے اس کی سیکورٹی کے لیے بھی کنسرن کیے تھے. میں ایک بات بتاؤں جو آج ہم نے، کیونکہ لیز منسوخ ہوئی ہے تو اس لیے اپنے سننے والے کے لیے میں ایک چیز بتا دوں. اس وقت تک جو اس میں 253 اپارٹمنٹس بنائے گئے تھے، اس میں سے 240 اپارٹمنٹ بیچ دیے گئے ہیں، اچھا بک گئے ہیں. اس کے جو نجی انویسٹرز ہیں وہ مالکان ہیں جن کو جو رینٹ وینٹ پہ دیتے انہوں نے اپنے پیسے کما لیے. ٹھیک. اب اس میں کون ہے؟ اس میں سابق وزیر اعظم بھی ہیں، سابق وفاقی وزراء بھی ہیں، حاضر سروس بھی وزراء ہیں، موجودہ میں نے تو کہا نا سر اشرافیہ کا پیسہ چلے، سابق قومی اسمبلی سینیٹ کے اراکین بھی ہیں،
سابق فیڈرل سیکریٹری بھی ہیں, کوئی ججز بھی ہیں, ججز کا بھی پھر نام لینا ہے, جب سب کا لے لینا. ججز بھی ہیں, اور اللہ آپ کو دے گا سفرا بھی ہیں, وہ سارے ایلیٹ کلاس ہے, کیونکہ یہ سب سے مہنگی ترین جگہ ہے جہاں پہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹس لوگوں اچھا نے صحیح, دیے ایک ہیں. بات تو بتائیں, اور جو میں آپ کو بتاؤں گا, میرا ایک چھوٹا سا سوال جو ہے. انویسٹر ہیں ان کے اس وقت تک جو ان کی ویلیو ہے, جو انہوں نے پیسے کمائے ہیں, تو وہ تقریباً 2400 کروڑ روپے انویسٹرز کے دیکھیں, لگے, میں تو ایک اور اندازے کے میں مطابق. تو ایک بات کہتا ہوں. میرا مدعا یہ ہے کہ جس وقت یہ سارا معاملہ انفولڈ ہوا, ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیزیں بلو اپ کر گئی. ہماری برادری کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی, حکام نے بھی اپنی رائے دی. میں نے تو محدود سی گفتگو کرتے ہوئے یہ ضرور کہا تھا, ہم نے اس میں پہلے شو بھی چونکہ کیا تھا کہ ٹائم لائن کے ساتھ ہم نے شو کیا تھا کہ آپ بے پر کی نہ اڑائیں, آپ ایک کام کریں, آپ سی ڈی اے کی پوری فائل پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا سی ڈی اے نے کیا ایکشن لیے, کس نے کہاں ریلیف دیا. اب اگر ثاقب نثار صاحب نے لاسٹ لائف لائن کے آپشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کی لیز کو ویلیڈیٹ کر کے کہا کہ جی 17.5 ارب آپ پے کریں گے 8 سالوں میں یا 10 سالوں میں, اور آپ نے اس فیصلے کو بھی اوبے نہیں کیا, اور پھر آپ ہائی کورٹ میں آپ نے تھرڈ پارٹی رائٹ کو بھیج دیا انویسٹر کو, اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ اڑا دیا. لیکن تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ بری امام میں آپ نے آپریشن کیا, سید پور میں آپریشن کیا, اور کہیں بھی آپ کو انکروچمنٹ مل رہی ہے, آپ آپریشن کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تجاوزات ختم ہونے چاہیے, قبضہ ختم ہونا چاہیے, سرکار کی زمین سرکار کے پاس, عوام کی زمین عوام کے پاس. ہمارا تو سیدھا سا فارمولہ ہے. پھر اشرافیہ بیچ میں آ جاتی ہے, پھر اشرافیہ کے معاملے پیسے کے حوالے سے کمیٹی بن جایا کرتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی. اب وہ کمیٹی بننے کے بعد جو نئی چیم گوئیاں شہر اقتدار میں شروع ہو رہی ہیں, ذرا وہ بتائیں نا کیا ہے آپ کے پاس. جی, اب ہفتہ بھی وزیر اعظم نے ہفتے کا ٹائم دیا تھا, وہ بھی ہونے کو ہے. دیکھتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی کیا رپورٹ دیتی ہے. مگر محسن نقوی صاحب سی ڈی اے نے جیسے یہ ون کانسٹیٹیوشنل اوینیو کو خالی کروایا, اور اس کے بعد یہ کمیٹی جب وزیر اعظم کی طرف سے دوسرے دن پہ بنائی گئی, تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ اور سی ڈی اے اس جو سی ڈی اے لینڈ کی لیز کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کمیٹیاں بنا کر اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں ابھی کوئی فردر ایکشن سے روک دیا ہے, وہ ان کو بچا رہے ہیں. تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان سرد جنگ شروع ہوئی ہے, اور اس طرح کی سوشل میڈیا پر باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور اس کے اچھا آپ کو لگتا ہے سرد جنگ شروع ہے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں, باتیں چھوڑے نا جی, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا انالیسس کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کمیٹی بنانا تو دو چیزوں کی نشاندہی کر سکتا ہے. یا یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے جو کام کیے, سی ڈی اے نے الاٹیز کو باہر نکالا, تو وزیر اعظم کو مکمل اعتماد میں لے کر ان کے مکمل آشرواد سے یہ کام نہیں کیا. اگر وزیر اعظم کے آشرواد سے یہ کام کیا جاتا تو پھر وزیر اعظم پھر کمیٹی نہیں بناتے. تو یہ معاملات کچھ, میرا سوال پھر وہیں پہ ہے, جان کی امان پاؤں تو جی سیدھا لفظوں میں سوال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں سرد جنگ جاری ہے؟ کچھ معاملات تو اس طرح کے لگ رہے ہیں. اب میں اگر آپ سے جان کی امان پاؤں تو میں آپ جی عرض کروں. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں صحیح, محسن نقوی صاحب اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب, ان دونوں کے اندر سرد جنگ ہو نہیں سکتی. دونوں بالکل فلیکسیبل موڈ میں ہوتے ہیں, چیزوں کو آگے چلانے کی موڈ میں ہیں, اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ ان کی اپریسیشن, آپس میں گفتگو ہے اور انٹیکٹ پوزیشن ہے. اور جو پی ایس ایل کا فائنل ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب خود گئے. میری یہ رائے, آپ کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اگر پرائم منسٹر صاحب کو کمیٹیاں بنانی ہیں تو پھر باقی چیزوں کی بھی بنائیں. نہیں, دیکھیں جو ہم کرتے ہیں, دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے, کسی کو شاید
سننے میں برا لگے، پاکستان میں ایلیٹ کلاس کے لیے قانون الگ ہوتے ہیں اور عام آدمی کے لیے قانون الگ ہوتے ہیں، اور عام آدمی کے خلاف پولیس این سی داخل کر کے ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ امیر آدمی، ایلیٹ کلاس کے آدمی کے کو قتل کے مقدمے میں بھی اریسٹ چلے عام آدمی کے حوالے سے تو ایک سوسائٹی ہے اس کے اوپر وہ سوسائٹیوں کا بھی، جہاں پہ امیر آدمیوں کا پیسہ لگا ہے وہاں پہ ہاتھ ڈالنے سے پر کاپ جلتے ہیں لوگوں کے، اور جہاں پہ غریب آدمی ہیں وہاں پہ مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس بھی آج ایک اور کالونی کو نوٹس ہے، مگر اس پہ آپ تفصیلات بتائیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں صحیح، چونکہ محسن نقوی صاحب نے انکروچمنٹ کے حوالے سے جو بھی لیا، اور میں نے چونکہ وہ ڈاکومنٹس خود دیکھے ہیں، میں آج تک آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں محسن نقوی صاحب سے نہیں ملا، میرا ان سے کوئی ڈائریکٹلی کمیونیکیشن نہیں ہے، جو کام غلط ہوا ہم نے اس کے اوپر رپورٹ بھی کی، کرتے بھی رہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن 1 کے معاملے پہ سی ڈی اے اور محسن نقوی صاحب جینونلی ٹھیک رائٹ سائڈ آف پوزیشن کھڑے ہیں، بھلے اس پہ جو مرضی تنقید میں، لیکن اس سکرین اس پروگرام کے میں نے چونکہ آپ سے کمنٹ کیا تھا ہم سوسائٹیوں پہ بات کریں گے لاسٹ ویک، آپ کو یاد ہوگا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی، اس کا نام ہے شاہین ٹاؤن۔ شاہین ٹاؤن کے 4 فیزز ہیں، 1 2 3 4، اور جو فیز 4 ہے وہ تھانہ نیلور کی حدود میں ہے، اور فیز 1 جو ہے وہ لترال روڈ کی طرف ہے۔ اسی طرح زون 2 3 اور 5 میں ان کی مطلب اسلام آباد کی سوسائٹی، اسلام آباد کی بڑی سوسائٹی، چوتھا فیز وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ سی ڈی اے چونکہ محسن نقوی صاحب کے انڈر ادارہ ہے، ان کے چیئرمین سے، ان کے پلاننگ ونگ سے وہ یہ نوٹس نکلوا سکتے ہیں۔ جو نوٹس ہمارے پاس آیا یہ وہ نوٹس ہے اپنے دیکھنے والوں کے لیے، اور یہ نوٹس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ 29 اپریل کو یہ نوٹس ایشو ہوا ہے۔ چیئرمین ہیں راجہ ذوالقرنین حیدر، یو سی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، اور کبھی آزاد الیکشن لڑے ہیں، کسی دور میں پی ٹی آئی میں بھی تھے، اور ایک مقامی ایم این اے کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایم این اے جون سے ہے وہ ان کے اس سارے معاملے میں شریک سفر ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، میں پہلے وہ بات کلیئر کر رہا ہوں۔ لیکن یہ نوٹس ایشو کیوں ہوا؟ اس نوٹس میں سائیں اور 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے سی ڈی اے سے بغیر اجازت کے، بغیر لے آؤٹ پلان اپرووڈ کرائے، بغیر این او سی لیے آپ نے تعمیرات کی، آپ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں، آپ اس کی سیل پرچیز کر رہے ہیں جو کہ ای لیگل ہے۔ 7 دن کے اندر غیر قانونی تعمیرات روکی جائیں، سیل روکی جائے، اور جو بن چکی ہیں ان کو گرایا جائے، ادروائز سی ڈی اے اپروپریٹ ایکشن کرے گا۔ یہ شو کاز نوٹس ہے، اور اس نوٹس کے اندر باقاعدہ مینشن ہے کہ اس سے پہلے کتنے نوٹس جاری ہو چکے ہیں 2018 سے لے کے ٹل 2025 تک۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک سوسائٹی ہے، میں گریجولی ہر کچھ ٹائم کے بعد سوسائٹی کے ڈاکومنٹس لے کے آپ کے سامنے رکھوں گا، میں صرف دو منٹ آپ سے لوں گا۔ اب یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ کسی نے کوئی اجازت نہیں لی، سی ڈی اے کے رولز فالو نہیں کیے گئے، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹیاں پلاٹ بیچ دیے گئے۔ اب کل جب سی ڈی اے اس کے اوپر ایکشن کرے گا تو پھر یہ متاثرین اٹھیں گے، یہ انویسٹر اٹھیں گے، کبھی ہائی کورٹ چلے جائیں گے، کبھی سپریم کورٹ چلے جائیں گے، اور پھر اسی طرح ہدف تنقید ہوگی سی ڈی اور وہ۔ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے محسن نقوی صاحب سے کہ سر ایک تو یہ سی ڈی اے کا نوٹس ہے، اچھا ایک رپورٹ میں اور پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے لے کے آپ کیجئے گا، ایک اور رپورٹ ہے، اچھا یہ رپورٹ جو سی ہے نا، یہ رپورٹ کا، اور یہ رپورٹ سی ڈی اے میں پڑی ہوئی ہے۔ محسن نقوی صاحب کو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، وزیر داخلہ صاحب، یہ رپورٹ تھانہ ایس ایچ او نیلور کی سی ڈی اے میں پڑی ہوئی ہے، شاید کاپی آن دی ریکارڈ نہ ملے لیکن یہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے۔ اب اس رپورٹ میں باقاعدہ ایس ایچ او نیلور کیا کہہ رہے ہیں کہ راجہ ذوالقرنین حیدر نے شاہین ٹاؤن فیز 3 پھر فیز 4 لانچ کیا۔ اس فیز 4 میں ان کا کلیم یہ ہے کہ یعنی کہ راجہ ذوالقرنین حیدر کا کہ ان کے پاس 3000 پلاٹس ہیں، جبکہ موقع پہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور فی فائل 30,000 روپے کے حساب سے انہوں نے بکنگ کی ہوئی ہے، فائل کی بکنگ کی ہوئی ہے۔ اور ایس ایچ او نیلور کہتے ہیں کہ یہ فراڈولنٹ لگتا ہے، جو پیسہ اب تک وہ اکٹھا کر چکے ہیں ان کو آڈٹ کیا جائے اور اس انلیگل ایکٹیویٹی کو روکا جائے۔ یہ ایس ایچ او نیلور کی رپورٹ ہے، یہ سی ڈی اے کا شو کاز نوٹس۔ یہ دونوں محسن نقوی صاحب میں آپ کے یہ دکھا رہا ہوں آپ کو، آپ اپنے ادارے سے لے سکتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے، ایک غریب آدمی 30,000 کی فائل لیتا ہے،
اسے سب لگتا ہے 5-6 لاکھ کا 7 لاکھ کا 10 لاکھ کا پلاٹ مل جائے گا, وہ قسطیں دینا شروع کر دیتا ہے اور بعد میں پتا یہ لگتا ہے کہ پلاٹ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, جس کے اوپر باقاعدہ مینشن ہے. اب اس طرح کی 20 ہاؤسنگ سوسائٹیز اسلام آباد کی لوکیلٹی میں موجود ہیں. میں راولپنڈی کی بات نہیں کر رہا. آپ مجھے بتائیں کیا وزیر اعظم صاحب, وزیر داخلہ صاحب ان سوسائٹیز کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے؟ اس کے اوپر وہ کمیٹیز بنائیں گے کہ یہ جو فائل سسٹم غریبوں کو لوٹ رہا ہے اس کے اوپر بات کب ہوگی؟ دیکھیں, اب دو چیزیں ہیں. آپ نے کہا کہ ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو اور شائن جو فیز 1 فیز 2 اور فیز 4 تک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے بنیادی طور پر, وہ سرکاری زمین پہ ہے, یہ شاید سرکاری زمین نہیں ہے. ہاں انہوں نے ماسٹر پلان سے لے کر این او سی سے لے کر کچھ نہیں بقول اس نوٹس کے نہیں لیا. اب سوال یہ ہے, دیکھیں ہم ابھی آپ نے بات کی بری امام کی نا, اب جہاں پہ گھروں کو گرایا گیا وہ 10-15 سال سے رہ رہے تھے, زیادہ تھے ایسے, ٹھیک ہے, اور زیادہ ٹائم سے. سی ڈی اے اس وقت اندھی تھی, بالکل ٹھیک ہے, بہرے تھے, بالکل ٹھیک, نظر کل چلی گئی تھی, بالکل لوگوں سے پیسے لے کر ان کو گھر بنوائے گئے, لوگوں نے اپنے خرچے کیے, اور اس کے بعد دوسرا صاحب آیا, دوسرے صاحب نے دوسروں کو ہٹا دیا. اب اس میں بھی یہی ہوا ہے, تو اس میں بھی یہی ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سی ڈی اے کو مظلوم کر کے پیش نہ کیا کریں. نہیں, میں تو مظلوم کر کے پیش سب نہیں سے کر رہا زیادہ حضور. میں کہہ رہا ہوں کہ سی ڈی اے کے کلرک سے لے کر سب کی انویسٹیگیشن کرے. بالکل ٹھیک ہے, ایگری, اور سب سے زیادہ کرپٹ ترین ادارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اللیگل گھر بنائے نا بری امام کے برابر میں, ان کا تو اپنی جگہ پہ جو قصور ہے, مگر سب سے زیادہ کرمنل نیگلیجنسی سی ڈی اے والوں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو منصوبہ شاہین کا ہے, تو اس میں بھی دیکھیں 4 فیز 2008 سے ہے یہ منصوبہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو بھائی آپ کے پاس اگر این او سی نہیں ہے, وہ اپنی زمینیں ایک کامیاب کروا کے گئے, دوسرا تیسرا چوتھا, تو یہ نوٹس سے آگے بڑھ نہیں رہے. ہاں, یہ بڑی اچھی بات ہے. نہیں, ٹائم کا بھی ایشو ہے نا سر. نہیں وہ صحیح ہے, ہماری گفتگو میں مگر ٹائم کا آپ بھی کو ایشو اندازہ ہے. بالکل مجھے ہے, مجھے اندازہ ہے. 5 مرلہ اسی 45 لاکھ سے 65 لاکھ روپے میں بیچا گیا. بالکل. اور کسی نے 2 بھائیوں نے مل کر لیا ہوگا, کسی نے ریٹائرمنٹ پہ لیا ہوگا, کسی نے پینشن کے پیسے لگائے. اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, چونکہ ٹائم کا معاملہ ہماری لوگوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لوگ ہیں نا, جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, حکومتی ادارے لوگوں پر رحم کرے. بالکل ٹھیک ہے. اسی درد مندہ اپیل سے لوگ مر گئے ہیں. اسی اپیل کے تحت پروگرام جو ہے وہ میرے خیال وائنڈ اپ کرتا ہوں میں. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب, جس طرح آپ نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کمیٹی بنائی ہے, کیا اچھا ہو کہ آپ اس کے اوپر بھی ایکشن لیں کہ جن ہاؤسنگ سوسائٹیز نے سی ڈی اے کو پس پشت رکھ کے یا سی ڈی اے کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی, اور آج آپ اس کو نوٹسز کریں گے, گرائیں گے, تو پھر ایک عوام کا, ایک سفید پوش لوگوں کا نقصان ہوگا. کہ تو حضور پہلے ہی اس پہ کام کر لینا چاہیے. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے سر. کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کے ساتھ ساتھ اس طرح کی اور بہت ساری سوسائٹیاں موجود ہیں, ان کا ریکارڈ بھی سی ڈی اے میں موجود ہے, اور اگر آپ کو نہ ملے تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو دینے کو تیار ہیں. اور آخر میں ایک چیز کہ کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کے نقطہ نظر سے, شاہین ٹاؤن کی نقطہ نظر سے, اگر ان کے جو مالکان ہیں, جو ان کے ریپریزنٹیٹڈ ہیں, وہ ہماری سکرین کے تھرو اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ناظرین, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.